صبح شام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سلسلہ فرشتوں کے حالات میں حاضر ہیں اور آپ کو اس میں مرحبا کہتے ہیں۔ فیضان بسم اللہ میں امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی درود پاک کی فضیلت کے متعلق حدیث مبارکہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج ہم فرشتوں کے حالات میں مختلف قسم کے فرشتوں کے متعلق سنیں گے۔ اس سے قبل سلسلوں میں ہم نے الگ الگ سلسلوں میں الگ الگ فرشتوں کے متعلق معلومات حاصل کی، جیسے کسی میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق، کسی میں اسرافیل علیہ السلام کے متعلق، کسی میں اسرائیل علیہ السلام کے متعلق، اس طرح کسی میں میکائیل علیہ السلام کے متعلق، اس طرح قبروں پر مقرر فرشتوں کے حوالے سے، پھر اعمال لکھنے والے فرشتے، اس طرح کے الحمدللہ ہم سنتے رہے۔ اور اس سے پہلے سلسلے میں ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کے متعلق سنا۔ آج کے سلسلے میں جو مختلف فرشتوں کے احوال اور کس کس کام پر وہ مقرر ہیں اس کے متعلق سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک تو وہ فرشتے کا انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رکن یمانی پر مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ رکن یمانی جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے، کیونکہ وہ 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور یہ وہ ہے جو ملک یمن کی طرف یہ پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت انشاءاللہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو رکن یمانی سے متعلق ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے یہ جو فرشتہ ہے یہ وہاں پر آمین کہتا ہے۔ اب تم جب بھی اس رکن کے پاس سے گزرو تو اس وقت یوں دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ چونکہ جہاں یہ دعا پڑھی جائے گی وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، تو جب جب وہاں سے طواف کرنے والا گزرے گا یہ دعا یہ پڑھے گا، فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہے گا۔ اور یہ دعا ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا کی بھلائیاں بھی آ گئیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی آ گئیں، اور پھر عذاب نار سے بچنے کی بھی دعا اس میں معلوم ہو گئی۔ تو یہ فرشتہ وہاں مقرر ہے۔ سعادت کی بات ہے ویسے بھی جو لوگ طواف کرتے ہیں تو وہاں پر اور بھی دعائیں ہم کر سکتے ہیں،
تو جو بھی بندے کی حاجت ہو وہاں دعا کرے، تو انشاءاللہ اس فرشتے کے آمین کہنے کی برکت سے ہماری وہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ ویسے بھی یہ سعادت ہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف جو لوگ کرتے ہیں وہاں دوران طواف بھی دعائیں جو بھی کی جاتی ہیں اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر جب نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ جل شانہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رکن یمانی پر مقرر فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ فمن قال اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قالوا آمین۔ اس رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، بس جو شخص بھی وہاں یوں دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے عافیت، عفو دنیا میں اور آخرت میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور یوں کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا، تو یہ 70 فرشتے جو ہیں یہ وہاں پر اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو کتنی یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنے سارے فرشتے وہاں بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو دعا بھی وہاں پر کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فرشتوں کی آمین کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ تو جس طرح رکن یمانی پر فرشتے کچھ مقرر ہیں، اسی طرح سے حجر اسود پر بھی بے شمار فرشتے مقرر ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر تو 2 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص بھی وہاں سے گزرتا ہے تو یہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور حجر اسود پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو حجر اسود بھی چونکہ لوگ اس کے بوسے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اس پر بھی اتنے سارے فرشتے مقرر ہیں، یہ اس کی عظمت کی بنا پر، اس کی شان کی بنا پر اللہ جل شانہ نے حجر اسود پر بھی فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں ایک عمل جو ہوتا ہے وہ رمی جمار کا ہوتا ہے، وہاں جو 3 وہ پلر سے بنے ہیں، ہر سال وہاں پر لوگ رمی کرتے ہیں۔ رمی سے مراد یہ کہ یعنی ان جمروں کو، ان 3 جمروں کو لوگ وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اب یہ جو حج کا طریقہ ہے جس میں یہ رمی کی جاتی ہے، یہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ یہ تو جب سے حج یہ شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے، تو اس وقت سے یہ کنکریاں جو ہے وہ ماری جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کے حج کو آتے تھے، کنکریاں مارا کرتے تھے، اور الحمدللہ پھر اسی سنت کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جاری رکھا، اس کو جاری فرمایا۔ یہ رمی جمار ایک عرصہ دراز سے اس پہ ہو رہی ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے جب ان جمروں کو رمی کی جاتی ہے، وہاں پر ان کو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارے جاتے ہیں، تو لاکھوں حجاج ہر سال یہ وہاں پر وہ پتھر پھینکتے ہیں۔ اس طرح سے لاکھوں کروڑوں یہ پتھر بن جاتے ہیں، اور تب سے عرصے دراز سے یہ وہاں پر چل رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اتنی زیادہ وہاں رمی کی جاتی ہے، اتنے زیادہ وہاں پر وہ کنکر پھینکے جاتے ہیں،
تو ہونا تو یہ چاہیے وہاں پر بہت بڑا ڈھیر لگ جائے، لیکن وہ وہاں پر نظر نہیں آتے، تو وہ کیا پھر کہاں جاتے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ ایام حج میں حجاج کرام جب رمی کرتے ہیں، اور یہ عمل زمانہ جاہلیت سے بھی ہے، اسلام سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے اور اب زمانہ اسلام میں بھی ہے، تو یہ یہاں پر اتنا بڑا ڈھیر یہ کیوں نہیں بنتا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا، جو کنکری بھی وہاں پر مقبول ہو جاتی ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور جو مقبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں بھی فرشتہ مقرر ہے، تو رکن یمانی پر بھی ہوا، حجر اسود پر بھی ہوئے، اور اسی طرح سے یہ رمی جمار کے وقت بھی وہاں پر فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو یہی جو فرشتے ہیں جو کہ اللہ جل شانہ نے ان کو مختلف کاموں پر مقرر فرمایا ہے، ان میں سب بعض فرشتے وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی تلاوت کی اصلاح پر مقرر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ملک مؤکل بالقرآن فمن قرأه من اعجمش او عربش فلم يقومه قومه الملک ثم رفعه قواما، کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی عربی ہے عجمی ہے، جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو صحیح اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا کہ جس طرح واقعتاً قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس وقت وہ فرشتہ جب اس قرآن مجید فرقان حمید کو لکھتا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے کہ فلاں نے اس قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو وہ اس میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو وہ فرشتہ درست کر کے پھر اس کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ فرشتہ اس کام پہ مقرر ہے کہ جو بھی لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ان کی قرأت کو سنتا ہے، اور پھر اس کو جو اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو صحیح کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے۔ دوسری روایت میں بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ القاری فاخفى او لحن او كان اعجميا كتبه الملك كما انزل، جب بھی کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے اس میں وہ خطا کرتا ہے یا اس میں کوئی ایسی معمولی سی وہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پڑھنے والا اگر کوئی اجمی ہے تو عربی لہجے میں نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہے کہ پڑھوں لیکن نہیں پڑھ پاتا، تو بہرحال وہ فرشتہ اس کلام پاک کو پھر اس درست عربی صورت میں عربی قرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی لیکن حروف کی صحیح ادائیگی نہ کی اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ قرآن کو ویسے ہی اعمال نامے میں لکھتا ہے جیسا وہ صحیح شکل میں آسمان سے نازل ہوا۔ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پس اگر وہ بعض کو صحیح اور بعض کو بالکل درست انداز میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے لیے ہر حرف پر 20 نیکیاں لکھتے ہیں، پس اگر وہ تمام حروف کو صحیح انداز میں پڑھتا ہے اس پر 4 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے لیے ہر حرف پر 70 نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو ان روایات میں جو یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو قرآن پاک کو درست نہیں پڑھتا، اس درست سے مراد جو یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ بلکہ اس انداز کا درست کہ بالکل عین قواعد کے مطابق صحیح قرات میں
یہاں یہ مراد ہے کہ اس طرح نہیں پڑھ پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صریح غلطی کرتا ہے، اس صریح غلطی کی وجہ سے وہ اس کو ثواب بھی ملتا ہے، بلکہ صریح غلط جو پڑھنا ہے اس پر ثواب نہیں بلکہ اس پر تو گناہ ملتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، خاص طور پر جب نماز پڑھتے تو نماز میں وہی پڑھی جائیں گی صورتیں جو کہ صحیح انداز میں یاد ہے۔ تو اب الحمدللہ یہ ہم نے مدنی چینل کی برکت سے یہ بات سن لی کہ قرآن مجید کو درست قرات کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اور یہ ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ مدنی چینل پر بھی الحمدللہ درست قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا۔ تو جن کے پاس مسجد میں جا کر مدرسے میں جا کر پڑھنے کے لیے وقت نہیں، وہ مدنی چینل پر گھر میں بیٹھے بھی پڑھ سکتے۔ بہتر تو یہ ہے آپ کسی مدرسے میں یا دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یہ جہاں جہاں آپ کے قریب جس مسجد میں یہ وہاں پر لگتے ہیں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر تو وہاں حاضری دی جائے، قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھا جائے، پھر ہی ہم اس کی جب تلاوت کریں گے ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یوں ہی نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے ہم پر، تو اس میں جو غلطیاں ہماری تو اس میں بھی قرآن ہم پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو سورہ فاتحہ ہی درست اگر نہیں پڑھتے تو پتہ نہیں ہماری نمازوں کا کیا حال بنتا ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھا جائے۔ تو ایسے ہی جو اپنے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ مدینہ برائے بالغان لگتے ہیں جہاں جہاں، اس میں حاضری دی جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ ایک اور فرشتے کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یوں کر کے ندا کرتا ہے کہ یا ارحم الراحمین، جب یہ بندہ یوں الفاظ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، ان الفاظ پر بھی اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ملکا مؤکل بمن یقول یا ارحم الراحمین فمن قالها ثلاثا قال له الملك ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فاسأل، کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ یا ارحم الراحمین کہنے والے پر مقرر کیا۔ جب وہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین اور اس کلمے کو 3 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے اے انسان، اے شخص جس نے ارحم الراحمین کہا، جس نے رب کو پکارا ارحم الراحمین کہا، تو یہ کہتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، اب تو جو چاہے اس سے سوال کر، وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ الحمدللہ ایسا بہترین عمل ہے۔ تو جب بھی دعا کرنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنی ہو، تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جب یہ الفاظ کہیں گے، فرشتہ یہ خطاب کرتا ہے آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے۔ وہ جب بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، اللہ جل شانہ بندے کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اس کو 3 مرتبہ کہتا ہے، اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا کی جہاں بات چلی، اب دعا ہی کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل۔ تو ام درداء یہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند، میرے بچوں کے ابو، جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرماتی ہیں، تو حضرت ابو درداء جو ہیں ان کے 360
کے قریب دوست تھے. تو اب ان کو اپنے ان دوستوں سے جو محبت تھی وہ صرف اللہ کے لیے محبت تھی. اور الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا عمل جو بھی تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا. تو حقیقت بھی یہی ہے جس عمل میں اخلاص ہے وہ اللہ جل شانہ کے لیے ہے وہی قابل قبول ہے. اگر ریاکاری ہوئی, دکھاوا ہوا, کسی کے لیے ہوا تو اس عمل کا ثواب نہیں ہے. تو ثواب تو اسی کا ہے جو رضائے الہی کے لیے ہو, اللہ جل شانہ کی خاطر ہو. کسی کے ساتھ اگر محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے, کسی کے ساتھ اگر بغض ہے یا دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اس کا انسان کو فائدہ ہوگا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اتنے سارے دوست تھے, تو سب کے ساتھ آپ کو جو محبت تھی, ان کے ساتھ جو آپ کی دوستی تھی, یہ دوستی تھی صرف اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, صرف اللہ کے لیے انہوں نے رکھی تھی. تو اب وہ کیا کرتے, اپنے ان دوستوں کے لیے جب بھی آپ نماز پڑھتے تو اپنے ان دوستوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے فرمایا کوئی آدمی بھی اپنے بھائی یا اپنے دوست کے لیے جب اس کے پیچھے یعنی جب وہ حاضر نہیں اس کے لیے جب بھی وہ دعا کرتا ہے, اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس دعا کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ جو دعا تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ دعا تیرے حق میں بھی قبول فرمائے. تو کیا میں اس کا شوق نہ کروں کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں, یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, اپنے دوست کے لیے دعا کریں. تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یعنی آپ نے اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو مدینہ دکھا دے, تو فرشتے وہ دعا آپ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی دکھا دے. یہی آپ نے حج کی دعا کی, ایمان کی سلامتی کی دعا کی, تو فرشتے وہی دعائیں پھر آپ کے لیے کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ. کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص, کوئی مومن دعا کرتا ہے اپنے کسی بھائی کے لیے اس حال میں کہ اس کا بھائی وہاں پر حاضر نہیں, تو اس وقت اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھی دعائے خیر کہتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے لیے آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے. کتنا بہترین یہ بھی عمل ہے کہ ہم دعا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان کو سلامتی عطا فرما, کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرما, ان کو ہر طرح کے فتنے فساد سے محفوظ فرما, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں انہیں بلائیاں نصیب فرما, قبر و آخرت میں ان کے لیے آسانیاں نصیب فرما. تو انشاءاللہ وہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے, جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہہ رہا ہے, اے اللہ یہ سب اس کے لیے قبول فرما, اسے بھی فتنوں سے محفوظ فرما, اسے بھی حاسدوں سے محفوظ فرما, اسے بھی آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما, اسے بھی قبر و حشر کے معاملات میں آسانیاں عطا فرما. تو یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو پھر یہ بہت بہترین عمل ہے. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ایسی اچھی اچھی دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا
70 مقبول دعاؤں کے برابر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو اس پر آمین اور آمین آمین کہتا ہے اور یوں میں کہتا ہے تیرے لیے بھی ویسا ہی ہو جس طرح تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے. دیکھیں بیٹے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعا کرنے کی کتنی برکت کہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائیاں نصیب فرمائے گا. فرشتے دعائیں کریں گے تو جس طرح یہ فرشتے ان معاملات پہ مقرر ہیں، بالکل اسی طرح سے بعض فرشتے اس بات پر بھی مقرر ہیں کہ جس وقت انسان روتا ہے اس وقت بھی ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس آ کر اس کے جگر پر اپنا پر رگڑتا ہے. اس کے پر کے اس رگڑنے کی وجہ سے انسان پہ روتا. یہ اس طرح کے ہم نے جتنے سارے واقعات سنے احادیث مبارکہ سے اس کی ہمیں وضاحتیں مل رہی ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ایسے معاملات ہوں، ایسے کام ہوں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مقرر نہ فرمایا ہو. ہر فعل کے لیے فرشتے مقرر. اب دیکھیں دعا کر رہے ہیں فرشتہ مقرر، مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں فرشتہ مقرر، روتے ہیں تو فرشتہ مقرر، رزق کے لیے فرشتے مقرر، بارش برسانے کے لیے مقرر. تو زندگی میں تقریباً کتنے ہی ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں جن کی وضاحت ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی مل گئی کہ ان معاملات پر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. فرشتے انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بولتا ہے اس کا بولنا لکھتے ہیں، یہ دعائیں کرتا ہے اس کی دعاؤں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے وہ لے جانے والے فرشتے، یہ قرآن پڑھتا ہے وہ لے جانے والے فرشتے، یہ درود پاک پڑھتا ہے وہ لے جانے والے فرشتے. تو ہر معاملے میں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جو چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جو مخلوق ہے وہ فرشتے مخلوق ہیں. پھر اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی ہیں اور یہ اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں پورا بھی کرنے والے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بابل نامی جو جگہ ہے یہاں پر جمع فرمایا، ان کے جمع کرنے کے لیے مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی اور سمندری ہوائیں چلائیں، جنہوں نے ان سب کو وہاں پر جمع کر دیا. جب وہ اس روز جمع ہوئے تو اس پر جمع ہونے کے بعد اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہمیں یہاں کیوں جمع کیا گیا. اچانک ایک منادی نے پکارا کہ تم انسانوں میں سے جس نے مغرب کو اپنے داہنے، مشرق کو اپنے بائیں کیا اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا تو آسمان والوں کی زبان وہ بولے گا، یعنی اس کی زبان جو ہوگی وہ عربی ہوگی. تو یعر بن قحطان وہاں یہ کھڑا ہوا. اس منادی کرنے والے فرشتے نے کہا اے یعر بن قحطان تو ہی وہ آدمی ہے، تو یہی وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے عربی میں کلام کیا. اس کے بعد یہ منادی فرشتہ اس طرح ندائیں دیتا رہا جس نے یہ اور یہ کیا تو اس کے لیے ایسا ایسا ہے، حتیٰ کہ یہ سب جتنے بھی وہاں موجود تھے یہ 72 زبانوں میں بٹ گئے. اور پھر یہ ندا فرشتوں کی آواز ختم ہو گئی. اب ان کی زبانیں ہوگی مختلف. پھر خیر و شر، حیا، ایمان، صحت، بدبختی، دولت مندی، شرف، مروت، ظلم، جہالت، تلوار اور جنگ کے فرشتے وہاں پر نازل ہونے لگے. یہ سب وہاں پر عراق میں جمع ہو گئے. تو بعض نے بعض کو کہا کہ اب تم فرشتوں بکھر جاؤ. ایمان کے فرشتے نے کہا میں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں رہوں گا
حیا کے فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو چونکہ ایمان وہاں سے اس کا ظہور ہوا، ایمان وہاں سے پھیلا، تو یہ فرشتے وہاں پر مقرر ہو گئے اور حیا ان کے ساتھ ہو گئی. بدبختی کے فرشتے نے کہا میں دیہاتوں میں رہوں گا، تو صحت کے فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. ظلم اور ناانصافی کے فرشتے نے کہا میں مغرب میں رہوں گا، تو جہالت کے فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مغرب میں ظلم اور ناانصافی بہت زیادہ ہے اور وہاں جہالت بھی زیادہ ہے. یعنی دین اسلام کی جو معلومات ہیں، جو دین سے وابستگی ہے، جو دینی علوم ہے، یہ وہاں کم ہے. اسی طرح تلوار کے فرشتے نے کہا میں شام میں رہوں گا، تو جنگ کے فرشتے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا. تیسرے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جنگ و جدال بہت زیادہ ہوئے. دولت مندی کے فرشتے نے کہا میں بھی اسی علاقہ میں یعنی اس بابل کے علاقے میں رہوں گا. تو مروت کے فرشتے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا. تو شرف کے فرشتے نے کہا اب میں بھی تم دونوں کے ساتھ رہوں گا. تو اس لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شاید جب یہ بات ہوئی، شرف کے فرشتے نے کہا کہ میں ملک کے شام میں رہوں گا، میں یہیں پر آپ کے ساتھ رہوں گا. تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اب حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ابدال جو ہے اس امت کے وہ شام میں ہوں گے. کئی ابدالوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا. تو چونکہ شرف کا فرشتہ جو تھا یہ وہاں پر تھا، مروت کا فرشتہ یہ وہاں پر تھا، تو اس کی بھی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابدال کو بھی اللہ جل شانہ نے ابدالوں کو بھی وہیں پر اس لیے پیدا فرمایا. تو اس جگہ کے لیے اس بات کا خاص شرف اس کو حاصل ہے. تو یہ وہ سب فرشتے جن کے مختلف قسم کے حالات مختلف جگہوں پر یہ مامور ہیں. اسی طرح رزق پر بھی کچھ فرشتے مقرر ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ملائکۃ موکلین بارزاق بنی آدم، کہ بے شک بنی آدم جو ہے ان کے رزق پر موکل کچھ فرشتے ہیں. تو قال لهم ایما عبد وجدتموہ، وہ جو فرشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم فرمایا کہ جس آدمی کو تم اس حالت میں پاؤ کہ وہ جو شخص ہے جعل الہم ہما واحدا فضمنوا رزقہ السماوات والارض. اب وہ وہاں دنیا میں جو شخص جس کو تم اس حالت میں پاؤ وہ صرف اور صرف روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہر وقت یہ کیا ہے، بس کمانا ہی کمانا. تو فرشتہ اس کے لیے ویسے اسباب مقرر کر دیتا ہے، اس کو وہ اسباب مل جاتے ہیں. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو حدیث پاک سب سے پہلی ہے بیان فرمائی کہ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس میں آگے یہاں بات ارشاد فرمائی فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی وہ دنیا کو پا لے گا. تو جس نے جس طرف کوشش کی دنیا کی طرف جو جائے گا اس کے لیے وہ اسباب پیدا ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ایک فرشتہ ایسا مقرر ہے کہ جب وہ شخص ایسے کاموں طرف بڑھتا ہے، کمانے ہی کے طرف وہ بڑھتا ہے، تو اس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں. اس طرح وہ کما بھی لیتا ہے. اس طرح بعض وہ فرشتے ان کے لیے فرمایا کہ اب اور بھی جو شخص ہے وہ جب رزق کو طلب کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، فرمایا اس کو مہلت دے دو، یہ جو شخص ہے اتنا ہی حاصل کر سکے گا جتنا اس کے لیے میں نے مقرر کر رکھا ہے. تو حقیقت تو یہی ہے، اللہ جل شانہ نے جس کے لیے جتنا مقرر فرمایا اس کو اتنا ہی ملے گا، لیکن ساتھ اس کے اسباب بھی رکھ دیے. اب جو اسباب کی طرف کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ سبب پیدا کر دیے جاتے ہیں.
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے سلسلے میں ہم نے مختلف قسم کے فرشتوں کے حالات سنے. اس میں ابھی آخر میں ہم نے رزق کے حوالے سے سنا کہ رزق کے جو اسباب ہیں یہ مہیا کرنے پر بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. لیکن اب مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو اس کا صرف مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی کماتے رہیں، دنیا ہی میں ہر وقت پڑے رہیں، رزق کو کمانے ہی میں لگے رہیں. اس کے مقصد کو پہچانا جائے جو قرآن مجید فرقان حمید سے جس کا ثبوت ہے، اور حدیث میں ہمارے آقا نے بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تو اللہ کی عبادت ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، فکر آخرت میں مشغول ہو جائے. ہر وہ رزق میں نہیں بلکہ یہ تو ضرورت کے تحت جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا حاصل کرے، بقیہ جو اس کے اوقات ہیں اس میں اللہ جل شانہ کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے. ایسا نہیں کہ رزق کی فکر میں اللہ کی عبادت کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، روزے کو بھول گیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، حج نہیں کیا. تو یہ ایسا نہیں بلکہ یہ تو ہماری وہ عبادات ہیں جو ہم پہ فرض ہیں، اور رزق جو ہم کماتے ہیں وہ ان چیزوں کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ ان پہ ہمیں قوت مل جائے. رزق کمائیں، اتنا کھائیں کہ ہم آسانی سے عبادت کر سکیں، اللہ کی جو ہے نا عبادت کر سکیں، اور جو ہم پر اس طرح کے فرائض و واجبات ہیں وہ سارے ہم ادا کر سکیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس طرح ہماری توجہ بھی دلاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو پہچانیں. اس کو پہچاننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس بات کا شعور ملے گا، فکر آخرت کی طرف ہمارا ذہن بنے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.